بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 24 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج آپ سے بہت ہی اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور یہ خبریں ہم نے حاصل کی ہیں جناب براہ راست، اور ہم ہیں آئی وٹنس، عینی شاہد ہیں ہم ان خبروں کے۔ اور خبروں کا تعلق جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے، جنرل فیض حمید صاحب سے ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی، اپوزیشن، شریف فیملی، مولانا فضل الرحمان، ان سب سے ہے۔ اور اہم ترین خبریں، کیونکہ اس وقت سچویشن بڑی گھمبیر ہے، تو ہم نے کیا ہے جناب وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو ARY نیوز کے لیے کیا تھا۔ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم دونوں نے مل کے کیا، اور ٹائمنگز کے اعتبار سے یہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ خبریں اس میں سے نکل آئیں گی۔ خیر، وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا اور کریز سے باہر نکل کے کھیلا، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں براہ راست۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا جناب کہ نواز شریف کو ہر صورت میں پاکستان واپس لایا جائے گا، کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ ہیں، بھگوڑے ہیں، اور دھوکہ دے کے عدالتوں کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا اور گورنمنٹ کو بھی دھوکہ دیا، اور وہ دھوکہ دے کے باہر گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے شارٹ کٹ استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا نواز شریف کی واپسی کے لیے شارٹ کٹ استعمال کیا جائے، اور شارٹ کٹ یہ ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے برطانوی حکومت سے کہ نواز شریف کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ وہ جو ایک ہے مجرمان کی حوالگی، نہیں، انہوں نے کہا وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے ڈیپورٹ کیا جائے، کیونکہ یہ سزا یافتہ ہیں پاکستان میں، اور صحت کا بہانہ بنا کے، بیماری کا بہانہ بنا کے یہ باہر گئے، اور باہر جا کے انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب برطانوی حکومت سے ہم رابطہ کر چکے ہیں، اور جب میں نے یہ پوچھا کہ جناب آپ کس لیول تک جائیں گے، کیا آپ بھی بات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل جناب میں بھی بات کروں گا، اور مجھے وزیر اعظم برطانیہ جانسن سے بات کرنی پڑے میں کروں گا، اور مجھے جانا پڑے اور جا کے بات کرنی پڑے برطانیہ، جاؤں گا اور جا کر بات کروں گا، اور نواز شریف کو میں ہر صورت میں واپس لے کے آؤں گا، کیونکہ کوئی پیچھے پس پردہ کچھ نہ کچھ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فواد چودھری بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہم لے آئیں گے ان کو، اور شبلی فراز وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وفاقی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب 15 جنوری تک نواز شریف کو پاکستان واپس لے آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی سچویشن گھمبیر ہو سکتی ہے، خاص طور پہ نواز شریف کے لیے۔ اور عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ میں انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ 7 ارب روپے کا، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ 7 ارب روپے کی پراپرٹیز جو ہیں وہ پلیج کی جائیں، تب ان کو جانے دیا جائے، لیکن عدلیہ نے ہماری بات نہیں مانی، اور عدلیہ نے ایک شہباز شریف کی ایک انڈرٹیکنگ پہ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ان کو باہر جانے دیا، اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طرفداری کرتی رہی، سپورٹ کرتی رہی نواز شریف کو، خواہ وہ وحید کاکڑ صاحب تھے یا باقی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل ضیاء الحق تھے، جنرل جیلانی تھے، ان سب نے ان کو سپورٹ کیا، اور ماضی کی عدلیہ نے بھی نواز شریف کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کو بار بار چھوٹ ملتی رہی۔ انہوں نے کہا پرویز مشرف کو، انہوں نے کہا انہوں نے غداری کی اس کو NRO دے کے، شریف خاندان کو جو NRO دیا انہوں نے غداری کی، اور یہ جرم پرویز مشرف کا کبھی معاف نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی، اور ان سے ہم نے پوچھا، ہم نے کہا کہ جناب یہ جو آپ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں یہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے، زبیر صاحب جو ہیں، اور شریف فیملی کے باقی جو خصوصی ایلچی ہیں، یہ جو ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں
کیا آپ کو علم تھا؟ انہوں نے کہا بالکل مجھے جنرل باجوہ بتاتے تھے، اور وہ مجھے بتاتے رہتے تھے کہ جناب یہ آتے ہیں لوگ، مل رہے ہیں، ملنے آتے ہیں۔ تو عمران خان نے ایک بڑی بات کی ہے جی، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ان کو کہا تھا کہ ان کو ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ الٹیمیٹلی آپ سے این آر او مانگیں گے جو کہ ہم نے دینا نہیں، اور جب ہم نے این آر او دینا نہیں تو ان سے مل کے کیا کرنا، ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی اور یہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ہم سے این آر او مانگتے رہے، اور اس کا بالکل جب چیز فیٹف کا بل پاس ہو رہا تھا اس پہ جو مطالبات سامنے آئے نیب آرڈیننس میں ترامیم کے، تو وہ سارے کا سارا ایک این آر او تھا کہ ہمیں جناب مقدمات ختم کریں، ہماری سزائیں ختم کریں، احتساب عدالتوں سے ہماری جان چھڑوائیں، وہ ایک این آر او تھا۔ جب میں نے نہیں دیا تو یہ فوراً پہنچ گئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس اور DGISI کے پاس، اور ان سے کہا کہ جناب ہمیں، اور ان سے 1 سال کہتے ہیں وہ چلتا رہا ان سلسلہ، اور اسی لیے مریم بی بی بھی بند تھی، منہ بند تھا، اور نواز شریف کا بھی منہ بند تھا، خاموش تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے وہاں پہ جا کے، اور انہوں نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا کہ میں صحیح تھا، میری رائے صحیح تھی، اور وہ یہی تھی کہ یہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ بھی اور جنرل فیض کے ساتھ بھی، اور یہ ماضی میں بھی پالیٹکس کھیلتے رہے ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ بھی پالیٹکس کی، اور اس کے بعد پھر جو پرویز مشرف کا حل کیا، اور اب بھی یہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں۔ ان کے ساتھ پالیٹکس نہیں کھیلنی چاہیے، اور سیدھا سیدھا جو مقدمات ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، مجرم ہے تو سزا ملے، نہیں ہے تو گھر جائیں۔ اس معاملے میں عمران خان جی بالکل کلیئر تھے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہی پوچھا کہ اب آرمی چیف پہ یہ آرمی چیف کو جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جنرل فیض کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو ہمارے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو اس وقت بہترین پارٹنرشپ چل رہی ہے، بہترین انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، اس پارٹنرشپ کو توڑا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے الگ الگ بھی معاملات طے کرنے کے لیے بات کر کے دیکھ لی، نہ مجھ سے کچھ ملا، نہ جنرل باجوہ سے کچھ ملا، نہ جنرل فیض سے کچھ ملا۔ جب ان کو کسی طرف سے کچھ نہیں ملا تو پہلے یہ مجھے ٹارگٹ کرتے رہے، پھر یہ 1 سال تک یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ بات چیت کر کے این آر او لینے کی کوشش کرتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا تو اب یہ ان پہ حملہ آور ہوئے ہیں، اور جو کہ انڈیا کا، انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے، انڈیا کا اور اسرائیل کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی فوج کو، افواج پاکستان کو کمزور کیا جائے، ان کو ڈی مورلائز کیا جائے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے مثالیں دیں لیبیا کی، مصر کی، عراق کی، لیبنان کی، افغانستان کی، شام کی، سارے ملکوں کی، انہوں نے یمن کی۔ انہوں نے کہا یہ سارے ملک تباہ ہو چکے ہیں، اور وہ اس لیے تباہ ہوئے ہیں کہ یہاں کی جو فوج تھی، فوجی ادارے کو، فوج کو عالمی طاقتوں نے تباہ کیا، اور اب وہ ملک جو ہیں وہ انتہائی کمزور یا خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ یہی ایجنڈا انڈیا اور اسرائیل کا یہاں پہ ہے، پاکستان میں ہے، اور جو کچھ انڈیا کہہ رہا ہے، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، وہی یہ خاندان ادھر کر رہا ہے کہ جناب فوج کو ٹارگٹ کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے مقدمات ختم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بات وزیر اعظم نے ایک اور تصدیق کی، انہوں نے کہا جی ISI کی بھی یہ رپورٹس ہیں، IB کی بھی رپورٹس ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کی بھی یہ رپورٹس ہیں ہمارے پاس کہ نواز شریف لندن میں انڈیا کا نام انہوں نے لیا، اسرائیل کا لیا، اور کچھ ایسے ملکوں کا نام بھی لیا جو کہ انہوں نے کہا کہ کچھ اور ملک بھی ہیں، ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے، ہمیں معلوم ہے، ان سے مل رہے ہیں، اور ان کے ذریعے یہ ساری مینوورنگ کر رہے ہیں، ساز باز کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے خلاف ہو مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے، اپوزیشن سیاست پالیٹکس میں ہوتا ہے، لیکن یہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ
کیا جناب یہ وہی ممالک ہیں جو سازش کر رہے ہیں، جو اس اپوزیشن اتحاد کے پیچھے ہیں یا شریف خاندان کے پیچھے ہیں، جنہوں نے سفارش کی تھی آپ سے، جن ملکوں کے سربراہان نے کہ جناب نواز شریف کو ہمیں دے دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے فائنینشلی؟ تو کیا یہ وہی لوگ ہیں، وہی ممالک ہیں؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں معلوم ہے لندن میں کہ یہ کس کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے ایک کریکٹر کا ذکر کیا، ایک حسین حقانی کا۔ انہوں نے کہا جناب جن کے مشیر ہی حسین حقانی ہوں تو اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ایک بات انہوں نے کہا کہ جناب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ یہ ISI کے ہاتھوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ماضی میں کیوں استعفے دیتے رہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ ISI اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے، قانونی اور آئینی، اور یہ پوری دنیا میں، انہوں نے کہا پوری دنیا میں بھی یہی سسٹم رائج ہے اور پاکستان میں بھی یہی رائج ہے کہ جب آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ یا کسی بھی ادارے کے سربراہ بنتے ہیں، ایسے ادارے کے سربراہ جو کہ میننگ فل ہو، جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہے، پالیسی میکنگ ہے، جہاں جس اتھارٹی کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں اسٹیٹ افیئرس کی، تو ایسے اتھارٹیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کی تمام سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے، اور دوسرے زبان میں کہ جاسوسی بھی کی جاتی ہے، اور یہ رائٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اور پاکستان میں ISI کو یہ حق حاصل ہے، IB کو بھی ISI کو بھی ان کو حق حاصل ہے، لہذا انہوں نے کہا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب کہ میں کسی قسم کا، انہوں نے کہا مجھے خوف نہیں ہے، میں نیا الیکشن آ جائے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور یہ سینٹ کے انتخابات رکوانے کے لیے استعفے دیتے ہیں، ہم نئے الیکشن کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ عام انتخابات کی طرف خدا نہ خواستہ اگر وہ کہتے ہیں چلا جاتا ہے قبل از وقت، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی دھڑلے سے کی، انہوں نے کہا جی میں ایک نظریے کے تحت اقتدار میں آیا ہوں، اور اقتدار اور نظریہ اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا، نظریے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، اقتدار جاتا ہے چلا جائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اقتدار چلا جاتا ہے میرا تو میں تو واپس سٹرگل شروع کر دوں گا، اور میں چلا بھی گیا تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے یہ نہیں رکنے پائے گا، کیونکہ میں واپس عوام میں جاؤں گا، عوام کو کہوں گا کہ جناب آئیں مدد کریں میری، یہ میرا ایجنڈا تھا ادھورا، جو کہ یہ دوبارہ پھر گاڈ فادر حسن معافی آ گئے، تو انہوں نے کہا میں کام جاری رکھوں گا، کیونکہ میں نے لڑنا سیکھا ہے، اور اپوزیشن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس آدمی کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب سینٹ کا انتخابات ضرور ہوں گے، اور بالکل انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ یہ کس بنیاد پہ مجھ سے استعفیٰ مانگیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سول ملٹری لیڈرشپ ہماری اور ہماری فوجی قیادت کے درمیان بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم سب مل کے، جنرل باجوہ، میں، ISI، سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے خوشحال بھی کرنا ہے اور پرامن بھی بنانا ہے، تو وہ ہم ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں۔ 2.5 سال 26 ماہ کی کارکردگی، انہوں نے کہا کہ 26 ماہ کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں، کیونکہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کی ہیں اور چینجز آ رہی ہیں، اور ہمارا خسارہ کم ہوا ہے، اور ہمارا امپورٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے، ایکسپورٹ بہت بڑھ گیا ہے، زر مبادلہ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، ڈالر نیچے جا رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج اسٹیبل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی سائن ہیں، اور کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے وہ بہت آگے پھل پھول رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے گنوائیں، جناب ہیلتھ کارڈ کا کہا، پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا کہا جو سستے گھر دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد راوی سٹی کا ذکر کیا انہوں نے، اور پھر احساس پروگرام کا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو سندھ میں، کراچی میں آئی لینڈ جو بنانے ہیں، ڈیولپ کرنے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ
$46 بلین پاکستان آئیں گے اگر ہم اس پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں، آئی لینڈ جو جزیرے بنانے ہیں، جزیروں کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو اس سے تو یہ چیز۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب اگر مجھے یہ دفن بھی کر دیں، قبر بھی کھود دیں میری، تو تب بھی میں NRO نہیں دوں گا، ان کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ قومی مجرم ہے، یہ قوم کے مجرم ہیں، اور پاکستان جو اس وقت اس حالت میں ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان کا اقتدار تھا۔ اور باقی مہنگائی، انہوں نے کہا جی مہنگائی ظاہر ہے، انہوں نے کہا آٹا، چینی، ان سب کے پیچھے کارٹلز تھے اور وہ ہیں، اور ہم نے اس کے لیے بھی دالیں، سبزیاں، چینی، آٹا، ان سب چیزوں کے لیے ہم کچھ ریفارمز کر رہے ہیں، ایسی ریفارمز کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں چلی گئی تھیں مرکز سے صوبوں کے پاس جو کہ غلط تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ہم ریویو کریں گے، اور ریویو کر کے ایک نیشنل پالیسی بنائیں گے جس کا مقصد ہوگا فوڈ سیکورٹی، خوراک کو بروقت مہیا کرنا اور ریٹس بھی نارمل رکھنا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے مزے کی کیا خطرناک بات کی، انہوں نے کہا جب بجلی اور گیس کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی انہوں نے ایسے ایگریمنٹ کیے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ انڈیا کو، دوسرے ملکوں کو وہی ملک 25 سے 40% سستی گیس اور بجلی دے رہے ہیں، جبکہ ہماری ماضی کی حکومتوں نے یعنی کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے 40 اور 25% زائد کے معاہدے کر کے گئے ہیں، اور وہی کک بیکس جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، اگلے 15 سال تک انہوں نے وصول کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر وہی معاملہ عالمی عدالتوں میں لوگ جائیں گے، اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم الٹرنیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ بھاشا ڈیم کا اور دیگر جو بڑے بڑے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں وہ جب مکمل ہوں گے تو ہم ان کی بلیک میلنگ سے نکل آئیں گے۔ تو یہ جناب گفتگو تھی وزیر اعظم کی، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کیونکہ ہم خود براہ راست یہ انٹرویو کر کے آئے تھے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔